وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا خِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا آسان ترجمہ وَإِذَا اور جب ضربتم تم سفر کرو فی الارض ملک میں فلیس پس نہیں علیکم تم پر جناح کوئی گناہ ان کے تکسرو کسر کرو من سے الصلاۃ نماز ان اگر خفتم تم کو ڈر ہو ان کے یفتنکم تمہیں ستائیں گے الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کافر ان بے شک الکافرین کافر جمع کانو ہیں لکم تمہارے عدو مبینہ دشمن کھلے اور جب تم زمین میں سفر کرو اور تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے تو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو یقیناً کفر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ نے سفر کی حالت میں ظہر عصر اور عشاء کی نماز عادی کر دی ہے اسے قصر کہا جاتا ہے عام سفروں میں قصر ہر حالت میں واجب ہے چاہے دشمن کا خوف ہو یا نہ ہو لیکن یہاں ایک خاص قسم کے قصر کا ذکر مقصود ہے جو دشمن کے مقابلے کے وقت ہی ہو سکتا ہے اس میں یہ چھوٹ بھی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا لشکر دو حصوں میں تقسیم ہو کر ایک ہی امام کے پیچھے باری باری ایک رکعت پڑھے اور دوسری رکعت بعد میں تنہا پوری کرے جس کا طریقہ اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے چونکہ یہ خاص قسم کا قصر جسے صلاۃ الخوف کہتے ہیں دشمن کے مقابلے کی حالت ہی میں ہو سکتا ہے اس لیے یہاں قصر کے ساتھ یہ شرط لگائی گئی ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے ابن زریر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر صلاۃ الخوف پڑھی ہے اس کا مفصل طریقہ حدیث اور فقہ کی کتابوں میں موجود ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا خِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا آسان ترجمہ وَإِذَا اور جب کنتا آپ ہوں فیہم ان میں فاقمتا پھر قائم کرے لہم ان کے لیے صلاۃ نماز فلتکم تو چاہیے کہ کھڑی ہو طائفتن ایک جماعت منہم ان میں سے معاکا آپ کے ساتھ ولیاخذوا اور چاہیے کہ وہ لے لیں اسلحتہم اپنے ہتھیار فیضا پھر جب سجدوا وہ سجدہ کریں فلیکونوا تو ہو جائیں گے من ورائکم تمہارے پیچھے ولتاتی اور چاہیے کہ آئے طائفتن جماعت اخرى دوسری لم یصلوا نماز نہیں پڑھی فلیصلوا پس وہ نماز پڑھیں معاکا آپ کے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ لیں حِذْرَهُمْ اپنا بچاؤ اسلحتہم اور اپنا اسلحہ ودّا چاہتے ہیں الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا کافر لو تغفلون
کہ تم غافل ہو عن سے اسلحتکم اپنے ہتھیار جمع با اور امتعتکم اپنے سامان فیمیلون تو وہ جھک پڑیں حملہ کریں علیکم تم پر میلتاً جھکنا واحدتاً ایک بار یک بارگی ولا اور نہیں جناح گناہ علیکم تم پر ان اگر کانا ہو بکم تمہیں اذن تکلیف میں مطر بارش سے او کنتم یا تم ہو مرضى بیمار ان تضعوا کے اتار رکھو اسلحتکم اپنا اسلحہ وخذو اور لے لو حذرکم اپنا بچاؤ ان بے شک اللہ اعد تیار کیا للکافرین کافروں کے لیے عذاباً عذاب مہیناً ذلت والا۔ اور اے پیغمبر جب تم ان کے درمیان موجود ہو اور انہیں نماز پڑھاؤ تو دشمن سے مقابلے کے وقت اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لے، پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں اور دوسرا گروہ جس نے ابھی تک نماز نہ پڑھی ہو آگے آ جائے اور وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے اور وہ اپنے ساتھ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لے۔ کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیار اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑیں، اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو، ہاں اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لے لو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بے شک فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ فَإِذَا پھر جب قضیتم تم ادا کر چکو الصلاۃ نماز فاذکروا تو یاد کرو اللہ قیاماً کھڑے وقعوداً اور بیٹھے وعلیٰ اور پر جنوبکم اپنی کروٹیں فیضا پھر جب اطمأننتم تم مطمئن ہو جاؤ فاقیموا تو قائم کرو الصلاۃ نماز ان بے شک الصلاۃ نماز کانت ہے علی پر المؤمنین مومن جمع کتاباً فرض موقوتا مقررہ اوقات میں۔ پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو ہر حالت میں یاد کرتے رہو، کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی۔ پھر جب تمہیں دشمن کی طرف سے اطمینان حاصل ہو جائے تو نماز قاعدے کے مطابق پڑھو، بے شک نماز مسلمانوں کے ذمہ ایک ایسا فرض ہے جو وقت کا پابند ہے، یعنی سفر یا خوف کی حالت میں نماز میں تو قصر ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ذکر ہر حالت میں جاری رہنا چاہیے کیونکہ اس کا نہ کوئی خاص وقت مقرر ہے نہ کوئی خاص حد، وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں ہو سکتا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ آسان ترجمہ ولا تہنوا اور ہمت نہ ہارو فی میں ابتغاء پیچھا کرنا القومی قوم کفار ان اگر تکونوا تعلمون تمہیں دکھ پہنچتا ہے فإنہم تو بے شک انہیں یعلمون دکھ پہنچتا ہے کما تعلمون جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے، بے شک سبحان اللہ۔ وہ ترجون اور تم امید رکھتے ہو من سے اللہ مالا جو نہیں یرجون وہ امید رکھتے ہو کانا اور ہے اللہ علیمن جاننے والا حکیمن حکمت والا۔ اور تم ان لوگوں یعنی کافر دشمن کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی اسی طرح تکلیف پہنچی ہے جیسے تمہیں پہنچی ہے، اور تم اللہ سے اس بات کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک ہے۔ جنگ کے اختتام پر لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور اس وقت دشمن کا تعاقب بھاری معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر جنگی مصلحت ہو اور امیر حکم دے تو تعاقب واجب ہے۔ ایسے میں یہ سوچنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ جس طرح ہم تھکے ہوئے ہیں دشمن بھی تو تھکا ہوا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور ثواب کی جو امید ہے وہ دشمن کو حاصل نہیں ہے، سبحان اللہ۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین حسیما۔ انا بے شک ہم انزلنا ہم نے نازل کیا الیکا آپ کی طرف الکتابہ کتاب بالحق کی حق کے ساتھ سچی لتحکم تاکہ آپ فیصلہ کریں بین درمیان الناسی لوگ بما اراکا جو دکھائے آپ کو اللہ ولا اور نہ تکن ہوں للخائنین خیانت کرنے والے دغاباز کے لیے خصیماً جھگڑنے والا طرفدار۔ بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب تم پر اس لیے اتاری ہے کہ تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تم کو سمجھا دیا ہے، اور تم خیانت کرنے والوں کی طرفداری
طرفدار نہ بنو۔ یہ آیتیں اگرچہ عام ہدایتوں پر مشتمل ہیں مگر ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی ہیں۔ خاندان بنو ابیرک کے ایک شخص بشر نے جو ظاہری طور پر مسلمان تھا، ایک صحابی حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نقب لگا کر کچھ غلہ اور کچھ ہتھیار چرا لیے، اور لے جاتے وقت ہوشیاری یہ کی کہ غلے کی بوری کا منہ اس طرح کھولا کہ تھوڑا تھوڑا غلہ راستے میں گرتا جائے، یہاں تک کہ ایک یہودی کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر بوری کا منہ بند کر دیا، اور بعد میں چوری کیے ہوئے ہتھیار اس یہودی کے پاس رکھوا دیے۔ جب چوری کی تفتیش شروع ہوئی تو ایک طرف غلے کے نشانات یہودی کے گھر تک پائے گئے اور دوسری طرف ہتھیار اسی کے پاس سے برآمد ہوئے۔ اس لیے شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال یہ ہونے لگا کہ یہ چوری اس یہودی نے کی ہے۔ یہودی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہتھیار تو میرے پاس بشر نامی شخص نے رکھوائے تھے، مگر چونکہ وہ اس پر کوئی گواہ پیش نہ کر سکا تھا، اس لیے آپ کا رجحان اس طرف ہونے لگا کہ وہ جان بچانے کے لیے بشر کا نام لے رہا ہے۔ دوسری طرف بشر کے خاندان بنو ابیرک کے لوگ بھی بشر کی وکالت کرتے ہوئے اس بات پر زور لگا رہے تھے کہ سزا بشر کے بجائے یہودی کو دی جائے۔ ابھی یہ معاملہ چل نہیں رہا تھا کہ یہ آیات کریمہ نازل ہو گئیں اور ان کے ذریعے بشر کی دھوکہ بازی کا پردہ چاک کر دیا گیا اور یہودی کو بے گناہ قرار دے کر بری کر دیا گیا۔ بشر کو جب راز فاش ہونے کا پتہ لگا تو وہ فرار ہو کر کفار مکہ سے جا ملا اور وہاں کفر کی حالت میں بری طرح اس کی موت واقع ہوئی۔ ان آیات کے ذریعے ایک طرف تو معاملے کی اصل حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھول دی گئی، اس کے علاوہ مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے اہم اصول بتا دیے گئے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ تمام فیصلے کتاب اللہ کے احکام کے تابع ہونے چاہئیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سے ایسے امور کھولتے رہتے ہیں جو صراحتاً قرآن میں مذکور نہیں ہے، فیصلہ ان کی روشنی میں ہونے چاہیے۔ آیت کے الفاظ اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں سمجھا دیا ہے، اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور ان سے قرآن کریم کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی حجیت کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ تیسرا اصول یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جس کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ وہ کسی مقدمے میں غلطی پر ہے، اس کی وکالت کرنا جائز نہیں۔ بنو ابیرک جو بشر کی وکالت کر رہی تھی ان کی تنبیہ کی گئی ہے کہ اول تو یہ وکالت جائز نہیں، دوسرے اس کا فائدہ ملزم کو زیادہ سے زیادہ دنیا میں پہنچ سکتا ہے، آخرت میں تمہاری وکالت اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ واستغفر اور بخشش مانگیں اللہ ان بے شک اللہ کانا ہے غفوراً بخشنے والا، رحیماً مہربان، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ آسان ترجمہ، ولا تجادل اور نہ جھگڑیں ان سے الذین جو لوگ یختارون خیانت کرتے ہیں انفسہم اپنے تئیں، ان بے شک اللہ لا یحب دوست نہیں رکھتا من کانا جو ہو خوانن خائن دغاباز اسیمن گناہگار، اور کسی تنازع میں ان لوگوں کی وکالت نہ کرنا جو خود اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، اللہ کسی بھی خیانت کرنے والے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ یستخفون وہ چھپتے شرماتے ہیں، من سے الناس لوگ، ولا اور نہیں، یستخفون چھپتے شرماتے من سے اللہ وہو حالانکہ وہ معهم ان کے ساتھ، اذ یبیتون جب راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، وہ ما لا جو نہیں، یرضی پسند کرتا، من سے القولی بات، وکانا اور ہے اللہ بما اس سے جو یعملون وہ کرتے ہیں، محیطاً احاطہ کیے گھیرے ہوئے۔ یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ نے اس سب کا احاطہ کر رکھا ہے۔
یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ ہا انتم، ہاں تم، ہؤلاء وہ، جادلتم تم نے جھگڑا کیا، عنہم ان سے، فی میں، الحیات الدنیا دنیوی زندگی، فمن سو کون، یجادل جھگڑے گا، اللہ عنہم ان کی طرف سے، یوم القیامت روز قیامت، ام یا من کون، یکون ہوگا، علیہم ان پر، ان کا، وکیلاً وکیل۔ ارے تمہاری بساط یہی تو ہے کہ تم نے دنیوی زندگی میں لوگوں سے جھگڑ کر ان خیانت کرنے والوں کی حمایت کر لی، بھلا اس کے بعد قیامت کے دن اللہ سے جھگڑ کر کون ان کی حمایت کرے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ومن او جو یعمل کام کرے، سوءً برا کام، او یظلم یا ظلم کرے، نفسہ اپنی جان، ثم یستغفر پھر بخشش چاہے، اللہ یجد وہ پائے گا، اللہ غفوراً بخشنے والا، رحیماً مہربان۔ اور جو شخص کوئی کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان پائے گا۔ ومن یکسب اسما فانما یکسبہ علی نفسہ وکان اللہ علیما حکیما۔ ومن اور جو یکسب کمائے، اسمن گناہ، فانما تو فقط، یکسبہ وہ کماتا ہے، علی نفسہ اپنی جان پر، وکانا اور ہے اللہ علیما جاننے والا، حکیما حکمت والا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو وہ اس کمائی سے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اللہ پورا علم بھی رکھتا ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ ومن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا واثما مبینا۔ ومن او جو یکسب کمائے، خطیئۃ خطا، او اثما یا گناہ، ثم پھر، یرمی بہ اس کی تہمت لگا دے، بریئا کسی بے گناہ، فقد احتمل تو اس نے لادا، بہتانا بھاری بہتان، واثما اور گناہ، مبینہ صریح کھلا۔ اور اگر کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو پھر اس کا الزام کسی بھی بے گناہ کے ذمہ لگا دے تو وہ بڑا بھاری بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ ولو اور اگر، لا نہ، فضل اللہ کا فضل، علیہ آپ پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لہمت تو قصد کیا ہی تھا، طائفۃ ایک جماعت، منہم ان میں سے، ان یضلوک کہ آپ کو بہکا دیں، وما اور نہیں، یضلون بہکا رہے ہیں، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، ما یضرونک اور نہیں بگاڑ سکتے، من شیء کچھ بھی، وانزل اور نازل کی، اللہ علیہ آپ پر، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وعلمک اور آپ کو سکھایا، ما جو لم تکن نہیں تھے، تعلم تم جانتے، وکانا اور ہے، فضل اللہ علیہ آپ پر، عظیماً بڑا۔ شکر اللہ۔ اور اے پیغمبر اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تم کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، اور در حقیقت یہ اپنے سوا کسی کو نہیں بھٹکا رہے ہیں، اور یہ تم کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو ان باتوں کا علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اور تم پر اللہ کا فضل ہمیشہ بہت زیادہ رہا ہے۔ اس سے بشر اور اس کے حمایتی مراد ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ یہودی کو بے گناہ سزا دلوا دیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ لا خیر نہیں کوئی بھلائی، فی میں، کثیر اکثر، من سے، نجواہم ان کے مشورے، الا مگر، من امر حکم دے، بصدقۃ خیرات کا، او یا معروف اچھی بات کا، او اصلاح یا اصلاح کرانا، بین الناس لوگوں کے درمیان، ومن اور جو یفعل کرے، ذلک
ذالکہ یہ ابتغاء حاصل کرنا مرضات اللہ اللہ کی رضا، فسوف سو ان قریب نوتی ہی ہم اسے دیں گے اجراً ثواب عظیماً بڑا۔ لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی شخص صدقے کا یا کسی نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ومن او جو یشاقق کی مخالفت کرے الرسول رسول من بعد اس کے بعد ما جب تبین ظاہر ہو چکی لہو اس کے لیے الہدا ہدایت ہوا، اور یتبع چلے غیر خلاف سبیل المؤمنین مومنوں کا راستہ نولی ہم حوالے کر دیں گے ما تولا جو اس نے اختیار کیا، ونصلی اور ہم اسے داخل کریں گے جہنم وساعت بری جگہ مصیراً پہنچنے پلٹنے کی جگہ۔ اور جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کے مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت سے علماء کرام بالخصوص امام شافعی نے اجماع کی حجیت پر استدلال کیا ہے، یعنی جس مسئلے پر پوری امت مسلمہ متفق رہی ہو وہ یقینی طور پر برحق ہوتا ہے اور اس کی مخالفت جائز نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ